إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. اس کی ہم بیان کرتے ہیں, اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں, اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایسی ہم بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدار ہو, اس کی اعتبار کی نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. بمنت و سلام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین و حضرات, میری ماؤں بہنوں, ہمارے آج کے کتاب کا عنوان لوگ جھوٹے من گھڑت واقعات میں گرفتار, حقیقی اور سچے واقعات سے دور ہیں. حالانکہ حقیقی اور سچے واقعات کو پڑھنے سمجھے تو عمل کرنے میں آسانی ہوتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. محترم حاضرین, سچے واقعات انسان کی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں جو اس کی شخصیات پر, اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں, بلکہ ان اثرات کے نقوش لمبے وقت تک اس کی شخصیت پر دکھائی دیتے ہیں. آپ کتاب و سنت اٹھا کر دیکھ لیجیے, اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں بے شمار سچے واقعات کا تذکرہ کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے واقعات اور دوسری قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, اور جو غلطیاں, جو خامیاں, جو کمیاں ان میں ہے اس کو دور کر سکیں. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
آج کے دن اسلام مکمل کر دیا، دین کو اسلام کی حیثیت سے پسند کر لیا اور ایک بہت بڑی نعمت کر دی. تو دین اسلام مکمل نظام حیات ہے جو انسان کو ہر موڑ پر زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتا ہے. غمی ہو، خوشی ہو، کیسے بھی حالات ہو، مکمل نظام حیات ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت اسلام سے مدد لے سکتا ہے. وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتا کیسے بھی حالات ہو. تو اصول کیا نکلا کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں ہے. ہر مسئلہ منہج سلف کی روشنی میں حل کیا جائے. لیکن یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر چیز میں خیر ہے. جو حضرات پیچھے ہیں گزارش کروں گا آگے کی طرف آ جائیں، آگے کی صفحے پورا کر لیں. بچے اگر ساتھ میں تو وہ حضرت میں دیوار کی طرف لے کے بیٹھے ان کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھے، دور نہ رکھیں. اللہ ہے کہ کوئی اضطراری حالت مجبوری ہو. مومن کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ کیسے بھی حالات ہو اس کے لیے خیر ہے. تکلیف آئی تو صبر کرے گا، اس کو اجر ملے گا. نعمت ملی تو شکر گزاری کرے گا. ہر حالت میں مومن کے لیے خیر ہے. اور ہم انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ہنسی مذاق، بحث و مباحثے، ان کی سیرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہے. لیکن امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت جھوٹے اور من گھڑت واقعات میں گرفتار ہے. اتنی گرفتار ہے کہ اب گویا امت کو، لوگوں کو جھوٹے واقعات سننے میں مزہ آتا ہے، جھوٹے واقعات پھیلانے میں مزہ آتا ہے، جھوٹی باتوں پہ یقین رکھنے میں مزہ آتا ہے. سچی باتیں، سچے واقعات نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی حقیقت طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط فہمی میں پڑا ہے تو پڑا ہی رہے گا. وہ اس غلط فہمی سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، حالانکہ تھوڑی سی کوشش کرے غلط فہمی سے نکل سکتا. تو آج امت مسلمہ سچے واقعات کو چھوڑ کر محترم حاضرین یہ ناولوں، کتابوں، رسالوں اور اب تو موبائل اور سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے جھوٹے واقعات میں اتنی ملوث ہے کہ سچ سننا پسند نہیں کرتی، جھوٹ کو سچ سمجھنے لگی ہے اور سچ بیان کرو اسے جھوٹ سمجھتی ہے. یہ حال ہو گیا. کیا کیا بیان کیا جائے، کیا بیان نہیں کیا جائے، سوچنے میں انسان کو مجبور کر دے گی. ہم دیکھتے ہیں کربلا کا جب موسم آتا ہے کیا کہانیاں لپیٹ کر بیان کی جاتی ہے. محرم تو جیسے جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے، جھوٹے واقعات بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جتنے تہوار آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اہل بدعت کے، سب جھوٹ پر تو. حالانکہ سچ کیا ہے، سچ کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے بڑا سچ توحید. تو جب سب سے بڑا سچ توحید ہے تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوا؟ شرک. آج امت جھوٹے واقعات، جھوٹی منگت کہانیوں کو سننا پسند کرتی ہے، جھوٹی خبروں کو سننا پسند کرتی ہے، جھوٹی خبروں کو پھیلانا پسند کرتی ہے. تو وہ کس طرف جا رہی ہے؟ توحید کی طرف جا رہی ہے یا شرک کی طرف؟ غلط فہمی کا یہ عالم ہے کہ غلط فہمی کو دور نہیں کرنا ہے، غلط فہمی کو اور بڑھا کر پورے معاشرے کو غلط فہمی میں مبتلا کر دینا ہے. ابھی خطاب ہے آپ کو توحید کے اوپر، شیخ مولانا جردیس کا خطاب ہوا جمعہ کا، چند مسائل آئے. اتنے بڑے مسئلے نہیں تھے لیکن لوگوں کا طرز عمل دیکھیے. میں کوئی طرز اعتراض نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا عرف ہو گیا ہے. ایک آدمی کو پہلے تو خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم نہیں ہے. اچھا خود علم نہیں ہے پھر بھی فتویٰ دے گا. میرے کانوں تک یہ بات آئی، اس لیے بول رہا ہوں کہ شیخ مولانا جردیس نے جمعہ کے خطبے میں حضرت حنظلہ کے تعلق سے جو حدیث بیان کی
وہ تو شادی کی پہلی رات کو شہید ہو گئے تو ان کے بیوی بچے کہاں سے آئے؟ غلط بیان کیا. یہاں تک بولتا کہ بھائی حضرت حنظلہ تو پہلی رات کو شہید ہو گئے تھے شادی کی، تو بچے خاندان کہاں سے آئے؟ جو منافق والی حدیث ان پہ آتی. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ چلو جاننے کا مسئلہ ہے، لیکن کیا بولتا ہے؟ شیخ نے غلط نام لیا، شیخ نے غلط بولے. ارے اللہ کے بندے، کیا ایک نام کے دو صحابی نہیں ہو سکتے؟ جبکہ اصول حدیث ہم پڑھتے ہیں ایک نام کے سینکڑوں راوی ملتے ہیں. اگر یزید نام ڈھونڈا جائے گا تو 15 صحابہ اکرام یزید نام کے ہیں اور 150 محدثین اکرام کے نام یزید ہے. تو کیا جب بھی یزید کا نام آئے گا وہی مولاد ہوگا نا؟ تو ایسے حنظلہ نام کے بھی 2 صحابی ہیں. حنظلہ ابی عامر جو ہے وہ پہلی رات کو شہید ہوئے تھے. نکاح کی رات کو ہی اپنی بیوی سے ملے، غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہی رہے تھے کہ جہاد کا اعلان ہوا. ایسی حالت میں میدان جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل کیا. اور جن کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ جب آپ کی محفل میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا ایمان ایک دم تازہ رہتا ہے، اور جیسے اپنے گھر بار میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی اس محفل میں رہتی ہے. تو میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. وہ حنظلہ اتنے رغی ہیں. اب اتنا بڑا شیخ بیان کر رہا ہے وہ غلط، اور جس کو خود نہیں معلوم وہ بولا شیخ نے غلط نام لیا. غلط فہمیوں میں جینا، غلط فہمیوں کو پالنا، غلط فہمیوں کو پھیلانا، یہی ہمارا مشغلہ بن گیا. ارے بھائی خطیب جب خطاب کرتا ہے محدود وقت ہوتا ہے اور اس کو سوچنے اور بولنے کا اتنا ٹائم نہیں رہتا جتنا آپ بیٹھ کے وہ سوچ سکتے ہو. جو عوام ہوتی ہے نا وہ خطیب کے منہ سے نکلی بات کا ایک تفسیر بیان کر سکتی ہے اپنے دماغ میں. انہوں نے ایسا بولا، ایسا ایسا، کیونکہ اس کو آگے تو کچھ بولنا نہیں ہے. خطیب کو تو بولتے بولتے آگے بڑھنا ہے نا، ایک لمحے کا وقت رہتا ہے. کیا زبان سے نکالنا ہے، کیا دماغ میں ہے، وہ تھوڑی سوچ سکتا. لیکن آپ وہاں بیٹھ کے سوچ سکتے ہو. انہیں حنظلہ بول کے آدمی پوری کہانی بنا لی، دیکھو کون سے حنظلہ تھے کدھر پہنچ گئے، چالو شروع سب لگے تھے. شیخ موجود ہے، 2 دن ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا. چلو شیخ بول کے ہیں تو جو سے روانہ ہو جاتے تو کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا. تو پہلا اصول یہ ہے کہ جو کوئی کہے اس کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کرنا. کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا یہ گمراہی ہے، اور وہ شخص جب کہ موجود ہے. اور آج تو موبائل آ گئے ہیں ماشاء اللہ، فون کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. کسی طرح کی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ شخص زندہ نہیں ہے یا موجود نہیں ہے تو پھر کیا صورت لگتی ہے؟ تو اس کی کتابوں کو دیکھا جائے گا، اس کی تقاریر کو دیکھا جائے گا، اس سے معاملہ عرض کیا جائے گا. لیکن اپنا دماغ کہیں نہیں دوڑایا جائے گا کہ اس میں بحث کروں گا خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن بڑی دلچسپ اصولی مناظرہ میں گفتگو ہو. اگر اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے بہت بھی دقت نہیں، عنوان اپنا دوسرا. تو امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ سچی باتیں، سچی واقعات، خوش فہمی کو چھوڑ کر غلط فہمی ہوتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اختصار کے ساتھ بیان کیا. کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون فیقولون للہ قل فأنی تسحرون. بھلا بتاؤ تو صحیح زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت ہے اور کون پناہ دیتا ہے اور کون پناہ نہیں دیتا؟ تو جھٹ کہہ دیں گے اللہ. کہ کون سی اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہا ہے؟ مشرکین سے. یہ زمین و آسمان میں بادشاہت کس کی ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں زندگی کو کون دیتا ہے؟ تمہیں پناہ کون دیتا ہے؟ تمہیں ڈوبنے سے کون بچاتا ہے؟ تو جھٹ کہیں گے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل فأنی تسحرون. تو تمہیں جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ اب اسے اختصار کے ساتھ ایک پیغام دینا تھا، اختصار کے ساتھ تفصیل نہیں کہ بھائی جادو بھی ہم بات قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتا ہے. لوگوں نے دلیل دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تھا کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کیا گیا. اور اس کا توڑ کائی سے آیا تھا؟ معوذات سے. تو جادو کیا ہی کیوں گیا تھا؟ نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. اب نبی کو نقصان پہنچے گا تو کون سی چیز امت سے محروم ہوگی؟ توحید سے، حق بات سے.
نبی کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی تو کیا ہوگا؟ جو لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں اور رکیں گے تو جادو ایک سبب ہوا نا حق سے روکنے کا، تو بیچ والا یہ اسی لیے چھوڑا جائے گا۔ تو سچے واقعات محترم حاضرین اتنے سبق آموز عبرت ناک ہوتے ہیں کہ انسان اس سے بہت بڑی بڑی نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے جو اس کی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اسحاق ابن راہویہ، یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ایسے نوجوان بھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ایسے والدین بھی بیٹھے ہیں جن کے بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، جو نوجوان خود اپنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اس کے ارادے اور پلاننگ ہے، ان کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ بتاؤ، وہ بیوہ عورت سے شادی کرنے کی بھی ارادہ بھی پلاننگ بھی رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے؟ ارے نہیں، ہمیں تو حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا جوان سے کیوں نہیں کی، تو بھی کھیلتا وہ بھی کھیلتی، وہ حدیث سب کو یاد رہتی ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے بیوہ عورت سے کس لیے شادی کی معلوم ہے؟ وہ کوئی بہت خوبصورت، بہت مالدار، کوئی بہت بڑے خاندان کی، اعلیٰ نسل کی، بڑی دیندار نہیں، بلکہ اس کے پاس امام شافعی کی کتابیں تھیں۔ امام شافعی کی کتابیں حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑے امام نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ تو یہ سچے واقعات محترم حاضرین انسان کی دلچسپی کا سامان نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے عبرت کا مقام بھی ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتے ہیں، نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، جب مدینہ پہنچے تو آپ کے دل میں لوگوں کو توحید کا کلمہ بلند کرنے کی چاہت تھی۔ کہاں سے بلند کروں، کدھر جاؤں؟ آپ طائف کی طرف سفر کیے۔ طائف کا واقعہ سب کو معلوم، بتانے کی ضرورت ہے، جو ظلم و ستم پر ہوا وہی بتانے کی ضرورت ہے، جو چیز نہیں معلوم وہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا تو آپ طائف سے چل کر کتنے دور گئے تھے معلوم؟ کتنے چل کر گئے تھے؟ 7 کلومیٹر پیدل، زخمی حالت میں۔ اور طائف میں جب اس حالت میں چلتے چلتے گئے، ایک باغ دیکھا انگور کا، تو اس کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں 2 شخص طائف کے، عتبہ اور شیبہ کر کے 2 کے نام آتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کے جھاڑ کے نیچے بنا لیے ہوئے ہیں، تو ان کو ترس آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے خادم کو جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس کو انگور کا گوشہ لے کر، جو بھی زمانے میں مہمان نوازی کا طریقہ ہوتا تھا، پلیٹ میں رکھ کے، کائے میں رکھ کے، انگور رکھ کے، گوشہ لے کے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ وہ بھوکے پیاسے ہوں گے ان کو کھلا دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور انہیں ہدیہ پیش کیا، اور آپ نے وہ کھایا اور بسم اللہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ بسم اللہ۔ تو اس نصرانی غلام نے کہا کہ آپ نے جو جملہ ادا کیا ہے بسم اللہ، اس کا ماننے والا تو اس علاقے میں کوئی ہے نہیں، تو آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے اس میں ایک میسج ہے۔ ایسے حالات میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا، ہر اہل حدیث یہ دل میں تڑپ رکھتا ہے کہ کس طرح وہ غیر مسلموں کا توحید کی دعوت پہنچائے، کیونکہ دن رات ہمارا معاملہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تجارتیں، ہمارا گزر بسر ان کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اب ہر شخص توحید کی اہمیت و تقاضوں کو سمجھنے کے باوجود اس کو پہنچانے کی اس انداز میں جو مقرر عالم ہوتا ہے نہیں صلاحیت رکھتا، اس کے دل میں ایک اٹھن، ایک کسر ہوتی ہے کہ میں کیسے توحید کی دعوت پہنچاؤں۔ یہاں یہ سبق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید کی دعوت نہیں دی، صرف اس کے سامنے بسم اللہ پڑھ دیا۔ ہم بھی ان کے سامنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زور سے بسم اللہ بول دیں، ضروری کہ کھانے کے بعد ہی بولا جائے۔ اگر آپ گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ بسم اللہ بول سکتے ہیں، آپ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں وہاں بھی بسم اللہ بول سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی وہاں بھی بسم اللہ بول سکتے ہیں۔ لیکن آدمی بسم اللہ آج کل خاص جگہ پہ بولتے ہیں، نوٹ لینا ہے، نوٹ گرنا ہے تو بسم اللہ بولے گا کہ کہیں لین دین بھوک چک نہ ہو جائے، نقصان بھی ہو جائے۔ تو بسم اللہ ایسا جملہ ہے جس کے ذریعے انسان
سخت سے سخت حالات میں توحید کا کام کر سکتا ہے. آپ نے بسم اللہ کہی, اس نے سوال پوچھا, آپ نے کون سے علاقے سے؟ رینوا سے ہو. میں تو ہند کا غلام ہوں, میں تو رینوا سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی یونس کے علاقے سے. وہ تعجب میں پڑ گیا. حضرت عداس رضی اللہ عنہ, وہ غلام کا نام کیا تھا؟ عداس. پہلے وہ نصرانی عیسائی تھے, پھر ایمان قبول کیے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا تذکرہ کیا, ان کو بڑا تعجب ہوا. کہا حضرت یونس کو تو ہمارے علاقے کے 10 لوگ بھی نہیں جانتے, ان کو کیسے معلوم؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ بولے وہ نبی تھے, میرا بھائی ہے, میں بھی نبی ہوں, لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا, بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے تھے. ایسی حالت میں حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار یعنی جسم کے ہر حصے پہ بوسہ دی. تو دونوں طائف کے جن کے وہ غلام تھے وہ دور سے دیکھ رہے تھے. جب وہ بوسہ دے کر ریٹرن آئے تو کہا اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا. کیوں کیا ایسا؟ تو بولے ان کو پہچانو, اس روئے زمین پر سب سے افضل شخص یہی ہے. لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا. وہ حضرت عداس جنگ بدر کے موقع پر ایک ٹیلے پر بیٹھے رہے, اور یہی اس کے 2 مالک جن کے وہ غلام تھے جب جنگ بدر میں شریک ہونے جا رہے تھے, ان کا پاؤں پکڑ کے روک لیا. کیونکہ ان کے ساتھ رہے تھے, معاملات تھے, احسان تھا, کھائے پیے تھے, ان کے گھر میں رہے تھے, ایک محبت عقیدت ہوتی ہے, بھلے وہ کفر ایمان کا مسئلہ تھا. بولے مت جاؤ, تم جس کے خلاف جا رہے ہو وہ نبی ہے وقت کا, واپس نہیں آؤ گے. نہیں مانے, وہ چلے گئے, ہو گئے, مار دیے گئے. یہ سبق آموز واقعات محترم حاضرین بہت عبرت کا سامان ہوتے ہیں. بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے بسم اللہ کے تعلق سے بہت باری تو سنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ اس تعلق سے ملتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, یاد ہوگا, ایک بار پھر سے دوہرا دوں. ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی, یعنی انبیاء کی خصوصیت سبھی انبیاء کی خصوصیت تھی, لیکن اس سنت کو زندہ کرنے والے دنیا میں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کون سی سنت؟ مہمان نوازی. ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی جیسی سنت دنیا میں زندہ کی. تو انبیاء کو تعارف کے طور پر قرآن میں مہمان نواز بھی کہا گیا ہے, اور آج مسلمان مہمان نوازی سے بھاگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, انتظار کرتے تھے کوئی آ جائے. لیکن ایک شخص آ گیا جو کافر تھا, اور وہ کھانا کھانے بیٹھا, اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. بسم اللہ نہیں پڑھی, اور یہاں سے نکل چل, ڈانٹ دی. وہ جانے لگا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا, ابراہیم کوئی میری زندگی سے بنا بسم اللہ کا کھانا کھا رہا ہے, ہم اس کو رزق دے رہے ہیں, اس نے ایک بار تمہارے سامنے نہیں بولا, تم نے رزق روک دیا. اجتہادی غلطی کا احساس ہوا, آپ دوڑے, اس کو پکڑا, معذرت کی. اب دیکھیے, جہاں ہدایت ملنا ہوتی ہے نا, وہاں پر پورا قرآن حدیث کافی بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. ایک واقعہ بسم اللہ پڑھنا, اجتہادی غلطی کرنا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. کہ جب ابراہیم السلام دوڑے اس کی طرف اور اس کو پکڑ کے واپس لایا, اس سے معذرت کی, اور بسم اللہ نہیں بولنے پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی وہ بتایا, وہ واقعہ اس کی عبرت کا سامان بن گیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اجتہادی غلطی بھی فائدہ مند ہوتی ہے. مہمان نوازی کتنے دن ہے؟ 3 دن. ایک مسئلہ آتا ہے, لیکن ایسے بے شمار مہمان ہیں جو 3 دن سے زیادہ رکھتے ہیں. مہمان نوازی کا ایک مسئلہ اور ہے کہ مہمان نوازی کرنا فرض ہے یا سنت, واجب ہے یا سنت. تو مہمان نوازی کرنا سنت ہے, لیکن ایسے علاقے میں جسے گاؤں کہا جاتا ہے وہاں پر واجب ہے. شہر میں یہ سنت ہے. جس علاقے میں کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو, جیسے گاؤں, وہاں ہوٹلیں نہیں ہوتی, آدمی جائے گا کدھر کھانے کے لیے؟ تو گاؤں میں اگر کوئی مہمان آیا ہے تو مہمان نوازی کرنا اس علاقے کے لیے واجب ہے, فرض ہے. اس لیے عرب کی خصوصیت تھی
کہ قافلے جب شہروں گاؤں سے نکلتے تھے تو اس علاقے کے لوگ پورے قافلے کی مہمان نوازی کرتے، اور مہمان نوازی اگر نہیں کی جاتی تھی تو ناراض بھی ہوتے تھے، جیسے صحابہ کرام کا واقعہ ہے، کیونکہ مہمان نوازی نہیں کی تو ناراض ہو گئے تھے، پھر اس کو اثرات ہو گئے، پھر صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کے اور پورا واقعہ بعد خطبہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے علاقے میں جہاں کوئی ہوٹل نہ ہو وہاں مہمان نوازی کرنا فرض ہے، جہاں ہوٹل کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہاں مہمان نوازی کرنا فرض نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے۔ حضرت ہندا رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک بہت زبردست واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سبق آموز واقعہ، حجاج بن یوسف۔ اب اتنے سارے واقعے سب ایک چیز سے ملے ہیں نا کہ کیا بیان کروں کیا نہیں کروں، کہ چھوٹ جاؤ بھول جاؤ تو یاد دلا دیں کہ حجاج بن یوسف نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام ہندا تھا۔ اب یہ وہ ہندا نہیں ہوا، وہ حضرت ہندا تو 14 ہجری کو وفات پا گئی تھی، جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کا انتقال ہوا تھا، اسی دن حضرت ہندا کا بھی انتقال ہوا تھا، ایک ہی دن۔ یہ الگ ہندا ہے، 70 سال بعد۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ 70 ہجری، حضرت زبیر کو شہید کرنے والا، یعنی حجاج بن یوسف کی شادی اگر 70 75 80 ہجری میں اس عورت سے ہو رہی ہے تو عورت کی عمر کیا ہوگی؟ تو زمانے میں جلدی شادیاں ہوتی تھی 15 سال 20 سال، تو پیدائش کیا ہوگی؟ 50 ہجری۔ تو اگر حضرت حمزہ کا کلیجہ کھائے ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے اتنے ناراض ہوتے تھے کہ اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند نہیں کرتے تھے، تو کیا اس زمانے کے لوگ اپنی بیٹیوں کا نام ہندا رکھتے؟ اتنے قریب کے زمانے کے تھے نا، 200 300 1400 سال والی کہانیاں تو نہیں ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فرق کرنا مشکل ہو، وہ تو قریب کا زمانہ ہے۔ پھر بھی لوگ اپنے بچوں کے نام کیا رکھتے تھے؟ یزید، ہندا۔ حضرت سفیان کی بیوی کا نام کیا؟ ہندا۔ حضرت سفیان کے بیٹے کا نام کیا؟ معاویہ۔ حضرت سفیان کے ایک بیٹے کا نام کیا؟ یزید۔ حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام کیا؟ یزید۔ یزید کے بیٹے کا نام کیا؟ معاویہ۔ باپ کا نام معاویہ، میں اپنے بیٹے کا نام بھی رکھوں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں، نیا نام چاہیے، لیٹسٹ نام۔ کتابیں پھنگا لیں گے، کسی نے محلے میں نہیں رکھا، کسی نے شہر میں نہیں رکھا، کسی نے پورے ملک میں نہیں رکھا، ایسا نام نکال کے ڈھونڈ کے۔ ارے چارج ماننا چاہیے ایسا تو 2 لاکھ 3 لاکھ کا، جیسے نمبر پلیٹ آدمی گاڑی کی لیتا ہے نا 007 نمبر کر کے، کتنا لی تھی گورنمنٹ پیسہ؟ فری میں دیتی ہو نمبر پلیٹ؟ تو ایسا جو نام ڈھونڈے نا اس کو 2-3 لاکھ کا چارج مارا۔ اتنا قیمتی نام رکھ رہا بھائی کو، منہج سلف سے ہٹ کر اپنی خواہشات پہ چل کر نیا نام، اسلاف کا نام نہیں، وہ جس سے محبت رکھتے تھے اسی کا نام رکھتے تھے۔ تو حضرت ہندا وہ شخصیت ہے، یہ ہندا لگے۔ حجاج بن یوسف کی شادی دیکھیں، اس زمانے میں فصیح و بلیغ گفتگو انداز، آج تو کیسے کیسے لوگ ہیں کہ بات سمجھانے کو میں مثال مت دو، کوئی بات چل رہی ہے کہتے مثال مت دو، اللہ اکبر، ارے تو کیا خدا خدا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، صرف مثال کس کے لیے نہیں دی جا سکتی؟ اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے وہاں مثال دینا بنا ہے۔ تیری شخصیت اتنی بڑی ہے کہ کتاب و سنت جو مثالوں سے بھرا ہوا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کھول کھول کر بیان کرتا ہے، مطلب مثال مت دو۔ یہ کون سا منہج ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ کون سی دینداری ہے؟ یہ جہالت ہے، دینی جہالت ہے۔ بلکہ مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، مثال بیان کروں گا بات ختم ہو جائے گی۔ تو مثال اگر کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ باقی ہر مسئلے ہر چیز کے لیے مثال سے بات کو سمجھانا بہت مفید اور بہت صحیح اور اچھا طرز عمل ہے، عقل مندوں کی علامت ہے۔ یہاں اس گفتگو میں، اس معاملے میں دیکھیے بات بولنا کیا ہے اور کس انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ علم والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، منہج سلف والے کیسے ہوتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی شادی ہندا سے ہوئی، ہندا کی مرضی کے بنا، ہندا کے والد کی مرضی کے بنا۔ اب شادی تو ہو گئی، ایک دن آئینے کے سامنے بیٹھو، خود کہہ دیا ہندا تو تو ایک عربی گھوڑی ہے جو عربوں کی نسل سے ہے، لیکن تجھے حاملہ ایک خچر نے کر دیا۔
اگر تو گھوڑا پیدا کرے تو تعریف ہو، اور اگر کھچر پیدا کرے تو کھچر کا قصور ہے۔ حجاج بن یوسف کو یہ بات پتہ چلی، اسے غصہ آیا، اس نے ایک اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ اسے صرف 2 الفاظ میں طلاق دینا، تیسرا الفاظ بولا نا تیری زبان کاٹ دوں۔ انداز بیان دیکھیے، ہمارے وہاں اگر یہ معاملہ آ جائے تو طلاق کا خاندانوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، نسلوں کی حقیقت کا پورا بھنڈا پھوڑ دیا جاتا ہے۔ خادم گیا اور 2 الفاظ بولا، کیا تیرا مصر کوئی تعلق نہیں تو آگے، اور اسے 20,000 دینار دے دینا۔ انہوں نے کہا کیا جواب دیا؟ اس نے طلاق کتنے اچھے انداز میں دیا، اور انہوں نے جواب کتنے اچھے انداز میں دی کہ جب ہم ساتھ تھے تو خوش نہیں تھے، جب ہم جدا ہو گئے تو غمگین بھی نہیں ہے، یہ 20,000 دینار دے دینا اسے۔ انہوں نے لوٹایا تھا مہر، انہوں نے مہر رکھنا بھی پسند نہیں۔ ایک عورت اپنا مہر اگر اس کا شوہر اس کو دے اور ناراض ہو تو مہر لوٹا بھی سکتی، اور کوئی شخص اگر طلاق دینا چاہے تو قاصد بھیج کر بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ہندا کا طلاق ہونے کے بعد اس سے کسی نے، اس کو رشتے کا کسی نے پیغام نہیں دیا، حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، صفوں کو درست کر کے بیٹھ جائیں، ورنہ لوگ صفیں اگالتے ہیں پھر جمعہ کی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ طلاق کے بعد ہندا کو کسی نے رشتہ نہیں بھیجا، وجہ وہ حجاج بن یوسف سے کم کسی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بھائی گورنر کی، لشکر کے امیر کی بیوی ہو، اب یہ عورت کا اختیار ہے، چاہے تو اپنی نفس پر قابو پا کر ایک سوچ رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک طرز عمل اختیار کیا کہ جب اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے، اب اسے حجاج بن یوسف سے اوپر کا آدمی چاہیے، تو کون ہوگا؟ وہ خلیفہ وقتی ہوگا، جن کے وہ گورنر ہے۔ اب خلیفہ سے تو مل نہیں سکتے، اس نے شاعروں کو پیسے دی کہ جاؤ میری تعریف بیان کی۔ شاعروں نے جا کے اس کی تعریف بیان کی، اس کی شان میں قصیدے پڑھے، شعر پڑھے۔ یہ شعر مروان بن عبد الملک تک پہنچے، اور اس نے قاصد بھیج کر ان کی شخصیت جاننے کے بارے میں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو اس کی تحقیق کرے۔ جب وہ تحقیق کرنے گئے، تحقیق کر کے آیا، بتایا کہ اس میں سب کچھ چیزیں اچھی ہیں، بس یہ ہے کہ اس کا سینہ بڑا۔ تو میں اس میں کیا قباحت ہے؟ بڑا سینہ شوہر کو گرم رکھتا ہے، بچوں کے دودھ پلانے کے کام میں آتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن آج اس زمانے میں کوئی قباحت نہیں تھی، وہاں پردہ تھا، آج پردہ نہیں ہے۔ آج بڑے سینے والی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسے سب سے پہلے پردہ کرنا چاہیے، پردہ ہی نہیں کر رہے۔ یا ہمارے یہاں برقعوں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ بڑے سینے والی کے برقعے میں سینے ظاہر ہو جائیں گے، تو آج مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ شادی نہیں کی جائے، بلکہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حجاج نے ہندا سے شادی کا رشتہ بھیجا، اور جب ہندا کو اونٹ پر بٹھا کر لے جانے کی بات آئی تو ہندا نے رشتہ کرتے ہوئے ایک شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ کہ میرا اونٹ حجاج ہی ہکا لے گا، میرے اونٹ کی لگام کون پکڑے گا؟ حجاج بن یوسف۔ اب وہ بیٹھی، حجاج بن یوسف اونٹ پکڑ کے جا رہا، اس کے ہاتھ میں دینار تھا، اس نے جان بوجھ کے نیچے پھینکی اور کہا اے غلام ذرا وہ درہم اٹھا دو۔ اب انہوں نے اٹھایا، ارے یہ دینار ہے، یہ کیا سمجھے؟ بعض دفعہ بات سمجھانے کے لیے آدمی ایسے ترکیب بھی استعمال کر سکتا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ انہیں معلوم تھا دینار ہے، لیکن جان بوجھ کے کہ پھینک کر کیا بولیے درہم ہے۔ حجاج بن یوسف نے اٹھایا، یہ دینار نہیں درہم ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے جس نے درہم کے بدلے مجھے دینار دیا۔ حجاج کو بات سمجھ میں آ گئی، ارے میرے سے اچھا شوہر اس کو مل گیا، اور یہ شادی کے لیے جا رہی ہے خلیفہ کے پاس۔ تو حجاج بھی اب صاحب کا شوہر تھا، دل میں ایک کسد تو ہوتی ہے، تو شادی میں جانے کے بعد کیا کرا؟ گھوڑوں کے استبل میں رک گیا۔ کھانے کی باری آئی، مہمان نوازی کی باری آئی، ضیافت کی باری آئی۔ مروان بن عبد الملک نے بھیجا کہ جاؤ یہ کدھر؟ حجاج کی طرف بلا کے لاؤ۔ جب حجاج آئے بولے کھانا، تو بولے نہیں، اب حجاج کو اپنی بات ان کو بولنا ہے۔
کہ اس عورت سے شادی مت کرو. ہم اگر کسی کو اگر رشتہ نہیں کروانا ہو تو کیا کتنی برائیاں گنا دیتے ہیں. کس انداز میں, کس الفاظ میں اس نے کس انداز میں گنایا کہ وقت کا خلیفہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا. بولا کھانا کھائے, بولا نہیں. کیوں؟ بولے میری والدہ نے کسی کے آگے کا کھانا کھانا منع کیا کہ کسی کا چھوڑا ہوا کھانا مت کھانا. مروان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے ہندا کو دوسرے محل میں شفٹ کرا دیا اور اسے ملا بھی نہیں. اب وہ حسین اور جمیل اور لیکن وہ بڑی ذہین فصیح بلاغت کے مالک تھے. اس کی سوچی بات کیا ہے, بات کیا ہے, بات کیا ہے. جب بات کی جڑ تک پہنچی اسے سمجھ میں اچھا یہ حجاج نے کیا ہے. بولے ٹھیک ہے, کسی دن تو محل میں آئیں گے. جس دن حجاج چلو سب کو محل والوں کو بولتی جس دن بھی مروان بن عبد الملک محل میں آئے مجھے خبر کر دینا. مروان بن عبد الملک محل میں آنے لگے. انہوں نے کیا کری کہ اپنے موتیوں کا ہار توڑی, پھیلا دی اور اپنا لباس گرا دی. دوپٹہ وپٹہ جو ہوتا ہے آنکھ پر, شوہر ہے اس کا کر سکتی ہے, کوئی لوگوں کے سامنے تو کی نہیں. اور وہ موتی کو ڈھونڈنے لگی. تو ایسی صورت میں جب مروان بن عبد الملک کی نظر پڑی تو اس اپنے فیصلے پہ بڑا افسوس ہوا. بولے یار یہ بات تو اتنی حسین و جمیل تھی, میں اس سے دور رہا, اسے احساس ہوا, افسوس ہوا. تو اس نے اس کا اظہار کیا. انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. بولے سبحان اللہ کیوں؟ کہا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ جو موتی ہوتے ہیں نا یہ بادشاہوں کے دربار کی زینت ہوتے ہیں, بادشاہوں کے گلے کی زینت ہوتے ہیں, لیکن ان کو پروتا ہے ایک خانہ بدوش ہے. اپنی وہ کیفیت کی خوبصورت انداز کو بیان کر رہی ہے کہ میری اگر سے پہلے حجاج بن یوسف سے شادی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آئی ہوں تو میں وہ موتیوں کا ہار ہوں جو بادشاہوں کے گلے کی زینت بننا تھا, لیکن پرویا کس نے تھا اس کو؟ خانہ بدوشوں نے. مروان بن عبد الملک کہتا ہے ستیہ ناش ہو, اس کا برا ہو جس نے میرے دل میں باتیں ڈال کے مجھ کو اس سے دور کر دیا. پھر وہ دونوں ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے. تو اپنی زندگی کے اتنے پیچیدہ معاملات میں اتنے اچھے انداز میں گفتگو کرنا یہ منہج سلف فصیح و بلیغ لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے. یہ ایسے سچے واقعات محترم حاضرین جن کو بیان کر کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے. وقت گزر رہا ہے, واقعات بہت سارے انشاءاللہ اگلے جمعے میں لیے جائیں گے یا اس کے بعد والے جمعے میں لیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق دین کو سمجھنے سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ونعوذ باللہ